ناظرین، ایک دفعہ ہم آپ کو اپنے پروگرام شام ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں جناب شہزاد کاظمی صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہاں موجود ہیں، جناب اقبال سدھو صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ موجود ہیں، اور جناب عدیل لودھی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر ہیں یو کے وہ یہاں موجود ہیں۔ اس میں علامہ ناظر عباس تقوی صاحب نے بھی شرکت فرمانی ہے، اور اسی پروگرام میں علامہ قاضی احمد نورانی صاحب نے بھی شرکت فرمائی، اور اس میں ہمارے اب ایک جو مہمان ہیں تجزیہ نگار ہیں پاکستان اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، جناب سید وجاہت حسن ہادی صاحب۔ تو میں اس پروگرام میں جناب سید وجاہت حسن ہادی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ٹھیک ہیں؟ آپ سب بھائیوں کو سلام میری طرف۔ وعلیکم السلام۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، اور ایز اے تجزیہ نگار میں سیاسی تجزیہ نگار آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو حالات یمن کے حوالے سے گردش کر رہے ہیں، اور جو ہماری پاکستانی فوج جانے کا لیے تیار بیٹھی ہے، اور جو ہمارے سیاستدان ہر وقت تیار ہیں وہاں جانے کے لیے، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ تجزیہ ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایک جذباتی اس پہ نہ لینا چاہیے۔ اس وقت عقل کو تھوڑا سا ہم نے استعمال کرنا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ اب عرب جو ہیں جتنے بھی یہ خاص طور سے آل سعود جو ہیں، یہ کہہ لیں آپ ایک طریقے سے اپنا سب کچھ طاقت اپنی کھو چکے ہیں۔ ابھی پاکستان کو ایک فائنانس کی بہت شدید قسم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس چیز سے ان سے کچھ فائنانس ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اپنی کھوئی ہوئی طاقت مزید ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اور جو بندے اس کے علاوہ جو ایک چیز اور بھی ہے کہ پاکستانی فوج آج سے 25 سال پہلے بھی 30,000 کے قریب وہاں تھی۔ اس وقت کبھی کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، لیکن آج تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے۔ اگر یہ 25 سال پہلے والی پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں مدینہ اور مکہ کی حفاظت کے لیے اور بارڈر پہ بغیر کسی آپریشن کے، تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر انہوں نے کوئی کمبیٹ آپریشن میں حصہ لیا تو اس وقت ان کو اس کے بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے سامنے آئیں گے۔ ایک، عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی پاکستان میں۔ دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فوج کے اندر بغاوت ہونے کا بڑا شدید قسم کا خطرہ موجود ہے۔ جو کام پوری دنیا نہیں کر سکی کہ ہمارے فوج کا ڈسپلن جو ہے اس کو توڑا جائے، ایک جو یونٹی ہے اس کو توڑا جائے، وہ یہ کام اگر انہوں نے کیا، کمبیٹ آپریشن میں حصہ لیا اکراس دی بارڈر، تو اس وقت ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ 25 سال پہلے والی پوزیشن پہ جا کے بیٹھتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وجاہت صاحب، فائنانس اگر مل جائے گا تو مطلب صحیح ہے، جنگ میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، جنگ دیکھیں، جنگ میں ہم نے آپ سے بولا نا، کمبیٹ آپریشن سے مراد یہی ہے کہ جنگ میں یہ اکراس دا بارڈر جا کے کسی قسم کا کوئی آپریشن نہ کریں۔ یہ صرف مکہ مدینہ کی حفاظت اور اس کے علاوہ جیسے بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں چیک پوسٹوں پہ، بس اس حد تک اس کے مد میں ہمیں ایک اچھا ہیوج فنڈ جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے جو اس وقت پاکستان کو چاہیے۔ نہیں تو فنڈ تو ہمیں پہلے وجاہت صاحب، فنڈ تو ہمیں پہلے بھی ملے، اور اس کے بعد 60,000 لوگ جو ہے وہ بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر فنڈ پھر مل جائے گا پھر 50-60 ہزار لوگ چلے جائیں گے، یہ صحیح ہے؟ پھر مطلب جانا چاہیے اس بیس پہ؟ دیکھیں، ان کو اس وقت جو ہے پاکستان آنے والے وقتوں میں چائنا کے بعد اس پوری ٹیریٹری کے اندر دوسری بڑی سب سے بڑی طاقت بن کر کے آئے گا۔ یہ سارے جتنے مسلم ممالک ہیں یہ سب جو ہے صرف پاکستان کے امبریلا کے نیچے آ جائیں گے۔ یہ ایک سب سے بڑا ہمیں فائدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں جناب وجاہت حسن ہادی صاحب کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اور میں اب تحریک انصاف کے جناب عدیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب نے تو بالکل منع کیا، اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں، فوج کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور وہی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بالکل بھرپور انداز سے چاہ رہے ہیں کہ بس کود جائیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے جو کہا وہ ایک بہت ہی لاجیکل اپروچ ہے کہ فرسٹ آف آل اگر آپ
اپروچ لیتے ہیں جنگ کرنے کی، وہ تو ایک بہت ایکسٹریم سچویشن ہونی چاہیے جہاں پہ اور کوئی سولوشن نہ ہو تو پھر آپ یہ کریں. ایم شور ابھی تو خیر کانفلکٹ کے پورے فیکٹس بھی سامنے نہیں آئے جو کہ آئیں تو پتہ لگے کہ کیوں ہو رہا ہے. جو سرسری طور پہ جو بظاہر نظر آتا ہے اور جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس میں یہی ہے کہ جی فیکشنز ہیں، اور یہ فیکشنز آج کے نہیں ہیں، یہ فالٹ لائنز میں سے رہی ہیں. یمن میں بھی وہاں پہ شیعہ سنی بھی تنازعات رہے ہیں، لیکن یہ شیعہ سنی تنازعات ایسے نہیں ہیں جن کے اوپر مرنے مارنے پہ بات پہنچ جائے. ویسے بھی کم تعداد میں وہ زیادی زیادی جو ہیں، تو اس میں وہ مرنے مارنے کی سچویشن کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، ان کی وجوہات اور ہوتی ہیں، محرکات اور ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ بھی ہیں. اور یہ بہت قبائلی علاقہ ہے اور یہ رہا ہے اس طرح. لیکن دیٹس ناٹ دا فیکٹ. دا فیکٹ از کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصہ اس طرح آرمڈ انسرجنسی شروع ہو، اس کو 2-4 چیزیں بہت چاہیے ہوتی ہیں: موٹیویشن، آرمامنٹس اور فائنانس. تو موٹیویشن کیا تھی اس کے فیکٹس دیکھنے چاہیے، آرمز کہاں سے اتنے سارے آ گئے، اور تیسری اس کی فائنانس کہاں سے آ رہی ہے. بالکل یہ اس پورے جیو پولیٹیکل ایریا میں جو GCC کنٹریز ہیں وہاں پہ جو 2 زیادہ پاورفل فائنینشیل سپورٹرز ہیں، وہ ایک طرف ایران نظر آتا ہے، دوسری طرف سعودیہ نظر آتا ہے. اب سعودی پالیٹکس اور سعودی ریلیجیس اور ہماری اس کی جو ایموشنل ویلیو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پالیٹکس جو ہے دیٹس اے ڈرٹی گیم. یہ اس میں بہت چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بحرین میں سعودی فوجیں چلی گئیں جا کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جب وہ عرب سپرنگ کی بات شروع ہوئی تھی، کیوں اور کیا اس کے موٹیویٹرز تھے. پھر اب یہاں پہ ایک تو آپ کی آرمی جو ہے جو ایگزسٹنگ آل آؤٹ وار فوٹنگ پہ ہے پاکستان میں، وہ وار جو ہماری وار نہیں تھی اس کو اب فائٹ کرنا پڑ رہا ہے آفٹر 10 years، بالکل اس میں انوالوڈ ہے. آپ کے اپنے اندرونی حالات اس طرح کے ہیں جہاں پہ آپ کو امن امان نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ہر جگہ پرابلم فیس کر رہی ہے، اور ہم ان سارے فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں. ان حالات میں اپنی آرمڈ فورسز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایک ایشو. دوسرا، آپ اپنی فورسز کو ڈپلوائے اوورسیز کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ہماری عوام کا حق نہیں ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیوں، پھر ہماری رائے لے لی جائے اس کے بارے میں. اگر عوام سے نہیں کہتا آپ ریفرینڈم کروا لیں، جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ان کو کم از کم آن بورڈ تو لیں. سدھو صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جی پارٹی کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے اور اس کے لیے کنسلٹیشن پروسیس بھی ہوگا، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بیکورڈ پروسیس ہے کہ جی جب ہو سب کچھ کمٹ پہلے کر دیا اور اب کہتے ہیں جی کنسلٹیشن بھی کر لیں گے، تو کیسی کنسلٹیشن ہوگی؟ اس کے ریکمنڈیشن اگر مجھے لگتا نہیں، لیکن اگر ریکمنڈیشن یہ آتی ہے کہ جی نہ کریں، تو کیا جو کمٹمنٹ آج کر چکے ہیں ہمارے وزیر دفاع یا پرائم منسٹر، کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اس سے؟ پھر اگر یہ سارا کچھ ہونا ہی ہے تو کیوں، کس بیسس پہ ہم کیوں کمٹ کریں اس کے لیے؟ بالکل دیکھیں، ایک بات جو بہت کلیئر ہے، اور میں اس میں پارٹی لائن کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا یا پارٹی لائن کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ایز اے انڈیویجول بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو پورا پرکھ لینا چاہیے بفور یو کمٹ سم تھنگ. اور اس میں بہت کلیئر ہے کہ یہ جو ہوتی ٹرائب ہے اور جو پچھلے پریزیڈنٹ سے صلاح صاحب، وہ سب مل کے کوشش کر رہے ہیں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو اوور تھرو کریں، اور اس کے پیچھے بیکنگ جو کہنے میں آیا، اور میں فیکٹس پوری طرح نہیں جانتا تو میری نالج لمیٹڈ ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایران کی اس میں بیکنگ ہے. ان کے ڈیفینس منسٹر جو تھے ان کے اسٹیٹمنٹ کو بھی اس میں کوٹ کیا گیا ہے. اور دوسری طرف چونکہ فیل یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اتنی زیادہ آرم فورسز آ گئی ہیں اور وہ اس کو ٹاپل کرنے جا رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کو، تو سعودی گورنمنٹ جو اس کو سپورٹنگ ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی ہے. دیکھیے اس سارے آرمڈ کانفلکٹ میں کتنے یمنی مارے جائیں گے بوتھ سائڈز، بالکل کتنے وہ لوگ جن کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے وہ مارے جائیں گے. اور اگر پاکستانی گورنمنٹ کامبیٹ آپریشنز میں، جیسے کہ آپ کے تجزیہ کار وجاہت صاحب نے بھی کہا اور نارائن صاحب نے بھی کہا کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ ہماری آرمڈ فورسز اس کو چھوڑ دیں گے، کتنے پیسے ملیں گے، کیا پاکستانی آرم فورسز کو کمٹ کرنا چاہیے آن گراؤنڈ ان یمن ٹو فائٹ دیز ٹیررسٹ انسرجنٹس، جو بھی آپ نام دیں، تو اس کی ایک تو جسٹیفیکیشن ہو، اور دوسرا جب آپ فائٹ کر لیں گے تو پیچھے لیس سے امن امان آ جاتا ہے، جو کہ اس طرح کے حالات میں کبھی ہوتا نہیں، مشکل، اور آ بھی جائے تو پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ ان سارے لوگ جو یمنی لوگ مارے جائیں گے، پاکستانی فورسز جو ہیں وہ تو جو خدا خاصہ ماری گئی، جو یمنی بیچارے مارے جائیں گے ان کا کیا کون جواب دے ہوگا؟ پھر آپ اس میں دیکھیے جو پاکستانی اس وقت وہاں پہ سوشل اکنامک ریزنس کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ آپ تو ایلینیٹ کر دیں گے نا، آپ کہیں گے جی آپ نے تو ان کو مارا تھا تو میں تو دوسری پارٹی سے ہوں تو میں تو پاکستانی کو پسند نہیں کرتا. کیا یہ جنگ پاکستانیوں کے لیے اچھی ہے؟
کیا یہ مسئلہ جنگ کے بغیر فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ ان کے اوپر پہلے ڈسکس کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم کمٹ کر بیٹھیں کہ جی فورسز بھی جائیں اور جنگ بھی لڑیں، اور وزیر صاحب کہہ رہے تھے پیسے بہت مل جائیں گے. اگر وہی ہے تو پھر المیہ تو رہا ہے ہمیشہ سے. تو میں جو ہے نا اقبال سدھو صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یمن کی جنگ جو ہے نا ہمارے مطلب اگر جنگ میں چلے جاتے ہیں، اگر ہمارے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ فوج شامل ہو جاتی ہے یا وزیر اعظم صاحب جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی شامل ہو جاتا ہے، کہ یہ جنگ ہمارے مفاد میں ہوگی، ہمارے ملک کے مفاد میں ہوگی کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں؟ عمران صاحب دیکھیے، جیسے باقی دوستوں نے بھی کہا اور ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ داخلی معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جب تک یہ محسوس نہ کیا جائے کہ یہ تھریٹ ایسا ہے جو کل سعودی عرب پہ چڑھ دوڑیں گے یا گوریلا وارفیئر کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ وہاں جنگ پہلے ہی جاری ہے اور 2 گروپس میں شدید جنگ جاری ہے، قتل و عام بھی جاری ہے اور قبضے بھی ہو رہے ہیں، حکومت پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں اور شدید معاملات وہاں خراب ہیں. القاعدہ کی وہاں پریزنس پہلے بھی موجود ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جہاز پہ بھی حملہ ہوا. تو اس تھریٹ کو بھاگیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ویژنری لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس پرابلم کو فرسی کریں، اس کو کنٹین کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو کل کیا ہمیں اس کی امپلیکیشنز جو ہیں فیس کرنی پڑیں گی. کوئی قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہاں آن گراؤنڈ ٹروپس لے کے جائیں اور یمن میں لوگوں کو قتل عام کریں. میرا خیال ہے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر 12 ملک جو ہیں عربی وہاں موجود ہیں اور امریکن بیسز موجود ہیں، 30-40 امریکنز وہاں موجود ہیں ان کے دفاع کے لیے، تو دے کین ویری ویل مینیج دیم سیلوز اور اس کو بڑے ایزیلی وہ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ کل سے شروع ہو چکا ہے، ایک طرف سے بات چلی اور دوسری ریسیپٹیو ہوئی اور مزید بات کی جائے. سعودی عرب کی حفاظت، حرمین شریف کی حفاظت کے لیے ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. ہمیں اگر فیل ہوتا ہے کہ یہ تھریٹ جو ہے کل ایکسپلوڈ کر جائے گا اور اس سے مزید خرابی پیدا ہوگی، تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے مناسب اقدامات تمام سٹیک ہولڈرز کے مشورے کے ساتھ ضرور کیے جانے چاہیے. پر یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری فوجیں وہاں ٹروپس رات کو لینڈ کریں گے اور وہاں قبضہ کر کے اور سعودی عرب کے ہاتھ میں ایک پپٹ گورنمنٹ بنا کے دے دیں گے. ایسا معاملہ نہیں ہے، پر انٹرفیئرنس لازم ہے. اب ہم یہ نہیں سے کہہ سکتے کہ افغانستان کا مسئلہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، امریکہ فوجی آئے ہیں وہاں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، انٹرنل مسئلہ کوئی نہیں. آج گلوبل ولیج ہے، جیسے لندن پوری دنیا کا کیپٹل ہے، اسی طرح ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ تمام دنیا کے تمام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. تو اگر سمجھا جائے سب لوگوں کی رائے کے مطابق کہ یہ ضروری ہے تو ضرور کرنا چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ وہاں جا کے ہم کمٹ کر کے آئے ہیں یا کوئی پیپر سائن کر کے آئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں کے وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں انہی کی ڈیمانڈ پہ انہی کی ڈیمانڈ پہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوا، ہم نے اپنی بات پہ پورے ہوئے، نیگوشیشن ہوئی، بات طے ہوئی اور ایک پروسیس جو ہے وہ چل گیا. چاہے اس کے لیے جتنا لمبا ہنگامہ آرائی ہو، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو، ہمارا پارٹی کا اور قیادت کا رسپانس جو ہے، میاں صاحب ایک اسٹیٹسمن ہے، ٹرو اسٹیٹسمن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو آن بورڈ کیسے لیا جاتا ہے، ان کی رائے شامل کر کے کام کیا. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کا سوال پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مظفر نقوی ناروے سے بات کر رہا ہوں. جی ظفر نقوی صاحب، آپ کے مہمانوں سے کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یمن والے کو باغی کہہ کے پکارا جا رہا ہے، یعنی انہیں باغی کہا جا رہا ہے جی. اور سعودی عرب کی مدد کے لیے اس کو خطرہ، کیا یہ سعودی عرب نے یمن پہ حملہ کیا ہے یا ہمن سعودی عرب کے اندر جا کے مداخلت کر؟ بالکل، پہلے تو اس کو کلیئر کریں. ٹھیک. اور جب یہ کلیئر ہو جائے گا تو یمن والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں. جی. پاکستان کی فوجوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے کی، شہید کرنے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جناب، یہ ہمارے بھائی نے ایک بات ایڈ کی، ہمارے میں وداؤٹ ڈیو رسپیکٹ انڈیا کا مسلمان پاکستانی مسلمان کو بھائی نہیں سمجھتا، پر یہ ایک خام خیالی اور یہ ایک بات ذہن میں پڑ گئی ہم سب لوگوں کے کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، بھائی چارہ نظر آنا چاہیے. انڈیا کے مسلمان
اور پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. وہ اپنے ملک کو سپورٹ کریں گے, وہ اپنی ملک کی کرکٹ ٹیم کے لیے جنگ کریں گے, ہم اپنے کے لیے جنگ کریں گے. یہ امہ کی بات اور یہ مسلمانوں کا بھائی چارہ یہ سننے میں اچھی لگتی ہیں, پریکٹیکلی یہ باتیں درست نہیں ہیں. لیکن اقبال سدھو صاحب اگر ہم دیکھیں تو قبلہ اول کی جو بازیابی ہے وہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہوتی ہے. بالکل, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس کے لیے قبلہ اول بھی تھا نا, مطلب ہم اس قبلے کی بھی وہ کرتے ہیں, اس کی حرمت کا بھی خیال رکھتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے نا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. آپ نے ریسنٹ بیان سنا شاہ صاحب وہ سعودی عرب کے فرما رواق, جی اب ان نے کوئی بات کی جی, تو جیسے بھائی نے کہا کہ یہ ڈرٹی گیم ہے پالیٹکس, جی اور راجنیتی میں مورلز کی گنجائش نہیں ہوتی, جیتنے کا بات ہوتی ہے, نمبرز کی گیم ہے نا. جمہوری عمل ایک نمبرز کی گیم ہے, اس میں کوئی آپ خیال نہیں کرتے مورلز کا. وہ باتیں اور ہیں, وہ مسائل اور ہیں جو صحابہ نے جنگیں لڑیں یا نبیوں نے جنگیں لڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فلسطین کے ایشو پہ بھی بات کھل کے بات کرنی چاہیے, کھل کے اس کا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم عرب ممالک کو بتانا بھی چاہیے بطور مسلمان کہ یہ بھی زیادتی ہو رہی ہے, بطور مسلمان, اور جو تعداد ہے اور جو بھی ہے, ویسے ہم سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں, کبھی ہم اکٹھے نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی اکٹھے ہونے کی سوچتے ہیں. ایک ہر مسلمان دوسرے کو ایک اپنے سے کم تر مسلمان سمجھ رہا ہے, وہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے, وہ دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے. جب تک ہم اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کر لیں گے, جب تک ہمارے میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی, تو یہودیوں کا اتنا پیسہ جو ہے پوری دنیا میں جو ان کا کنٹرول ہے, ہم یہودیوں سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, نہ قابل ہیں. بالکل. شہزاد قاسم صاحب آپ بتائیے, قبلہ اول کی بازیابی جو ہے وہ جو ہے دکھائی نہیں دیتی کسی بھی سیاستدان کے سامنے. ہم جب احتجاج کرتے ہیں الوداعی جمعے کے دن, جو رمضان کے الوداعی جمعے کے دن ایک یوم القدس بنایا جاتا ہے, اس میں مسلمانوں کی بہت کم تعداد موجود ہوتی ہے, لیکن ایک کوئی بھی واقعہ سعودی عرب میں رونما ہو جائے تو ہم پورے لوگ جو ہے لشکر کی صورت میں سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں. اگر کوئی اور واقعہ رونما ہو جائے تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ, کہ مطلب ہمیں ان کے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ کافی دیر سے میں معذرت سے انٹرپٹ ہونا چاہتا تھا, اور بات بھی یہی تھی, میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید اسلامی پر سربراہی کانفرنس بلائی تھی. جی بالکل, اور بھائی نے بھی بات کی ہے, یہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں. پہلے تو ہمارا کام یہ بنتا ہے مسلمانوں کا کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک ٹیبل پہ لائیں, بالکل بٹھائیں, چاہے وہ بھائی ہیں یا نہیں ہیں. پھر کشمیر کے ایک محلے میں لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کی بات میں نہیں بول رہا ہوں, آپ بات سنیں, وہ الگ بات نہیں, ماحول بنا ہے نا. ہاں جی, بنانا چاہیے, ماحول بنا ہے. ضیاء الحق کے آنے سے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک ٹریک پہ چڑھایا تھا جو ضیاء الحق نے اتار دیا. اس پہ ہم بحث میں نہیں جاتے. آج ہمیں ضیاء الحق ہماری بحث کا موضوع بحث نہیں ہونا چاہیے. جو اسلام کی بات ہو رہی ہے, خطرہ اسلام کو ہے, چاہے وہ یمن سے ہے چاہے وہ سعودیہ سے ہے, مسلمانوں کو خطرہ ہے, ایشیا کو خطرہ ہے. بالکل. میری عرض یہ ہے کہ ہمیں بیسکلی اسلامی سربراہی کانفرنس کے حوالے سے ہمارے لیڈروں کو, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بلا سکیں, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, حق بنتا ہے, اور بھی جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں, کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے کوئی ماحول بنائیں. ایک بات اور فیصلہ دیکھیں کہاں پہ غلطیاں ہیں, کہاں پہ غلط ہو رہا ہے. اگر وہ مخلص ہیں تو اگر امریکہ کا اسلحہ ہی بیچنا ہے تو ان کے ساتھ چلنا ہے, تو پھر کبھی ایران سے اگر کہتے ابھی تو یہ بھائی کہتے ہیں ابھی ایران اور امریکہ دوست ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو خطرہ نظر آ رہا تھا پچھلے دنوں وہ داعش سے آ رہا تھا. وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. قبلہ اول کی بات ہو یا مسئلہ کشمیر ہو جہاں پہ عورتوں کی اس میں ذریعہ ہو رہی ہے, کشمیر کی 1000 سال پرانی تاریخ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ریاست تھی. آج بھی وہ کشمیر میں وہ بارڈر پہ کیوں انڈیا فائرنگ نہیں کرتا ہم پہ, ہم انڈیا پہ فائرنگ نہیں کرتے, وہاں سعودی عرب کیوں نہیں آ کے اپنی فوجیں بھیج کے لڑتا, بالکل فنڈنگ کیوں نہیں کرتا اس کے لیے. بات یہ نہیں ہے, بات صرف یہ ہے کہ جو تھنک ٹینک پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو پالیسی پینٹاگون سے جاری ہو رہی ہے, یہ اس کا تسلسل ہے, یہ اس کا سلسلہ ہے. کہیں سے فنڈنگ, آپ بھائی نے بات کی کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کہیں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے. جو یمن کے اندر پرابلم ہو رہی ہے وہ تھی پرابلم, عرصے تھی, کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرابلم چل رہی تھی, لیکن اس کو دیکھا تھنک ٹینکوں نے کہ کس چیز کو ہوا دی جائے. واقعہ ورلڈ ٹریڈ کا ہوا, مارے پاکستانی 50-60 ہزار گئے. ہم جو افغانستان میں مارے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں ہے, پاکستانی مارے گئے. ابھی بات دنیا کا دھیان داعش کی طرف تھا, یہ حوثی قبیلے زیدی اور سنی شیعہ اور یمن آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو اگر ہمارے پاس ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور انا پرستی سے ہم باہر نکلیں. میں اپوزیشن لیڈر ہیں سائیں خورشید شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں,
ان سے ایک دن بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو ابھی جو اب آئے ہیں پچھلے عرصے میں کہا جی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم کب واپس آئیں گے اقتدار میں؟ انہوں نے بولا کاظمی صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ پاکستان کو ہے جس کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اتنی بڑی سازشیں ہو چکی ہیں کہ ہمیں پاکستان بچانا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت آئے نہ آئے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی ورڈنگ ہے. انہوں نے بولا ہمیں اس وقت خطرات پاکستان کو ہیں، اس وقت خطرات جو ہیں وہ پاکستان کو ہیں. پیپلز پارٹی اللہ نے چاہا تو وہ پھر آ جائے گی اقتدار میں. کہنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ ہمیں مخلص ہو کے اس وقت پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، جتنے بھی ہیں ہم ہمارے اپنے وہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں ان کے لیے، اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں ایک ٹیبل پہ اکٹھا ہو کے ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے جن چیزوں سے ماضی میں ہمیں نقصان ہوا ہے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے کسی کی ساورنٹی، کسی ملک کے اندر اس کی اپنی سلامتی اس کے اندر ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں تو بہت کلیئر ہوں جی اس کے بارے میں کہ ساورنٹی اور انٹرسٹ جو ہے یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل ہوا تھا. لوگ بہت جلدی اس کو بھول جاتے ہیں. ہمیں پہلے اپنا دیکھنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی، کوئی انسان فار دیٹ میٹر خطرے میں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی استعداد دی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں، کسی کو بچا سکیں، تو ہمیں کرنا چاہیے، ہمارا اخلاقی فرض ہے. بالکل. لیکن ناٹ ایٹ اے کاسٹ آف پاکستان. اگر پاکستان آرمی جا رہی ہے تو اس کا پہلا فرض پاکستان کی سلامتی ہے. بالکل. پاکستان کو ڈیفینڈ کریں پہلے آپ، پھر اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں اخلاقی طور پہ کسی طریقے سے بھی تو آپ کریں، ضرور کریں. لیکن دیکھیں جہاں پہ ہمیں جو نظر جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انٹرسٹ جو ہیں، انٹرسٹ گروپ کسی کے بھی ہوں. میں بھائیوں کی باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں، تھوڑا سا ڈس ایگری اس بات سے کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ بھائی نے کہا کہ جی اسرائیلی لابی ہے اور امریکن انٹرسٹ ہیں. اس سارے گیم میں، گلوبل پالیٹکس میں پاکستانی انٹرسٹ کہاں پہ ہے؟ ہوز لوکنگ آفٹر پاکستان؟ یہ کیا پاکستانیوں کا حق نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ واچ کریں؟ بالکل. سب سے پہلے تو پاکستان کے انٹرسٹ آپ واچ کریں. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ کسی کا کیا فائدہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری یہاں پہ دیکھیں میں اپنا گھر پہلے سنبھال لوں، پھر میں اگر والنٹیئر ورک بھی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں کسی کی ہیلپ بھی کرنا چاہتا ہوں ضرور کروں. ہم پاکستان کو بھول جاتے ہیں سارے گیم میں. ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں سارا کہ جی کوئی فنڈنگ آ جائے گی، کچھ ہو جائے گا. آپ اس فنڈنگ سے کیا کریں گے جب آپ کے 50,000 پاکستانی شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں؟ وہ فنڈنگ کس کام آئے گی؟ آپ اپنا پیسہ اربوں ڈالر اپنی اکانومی کو تباہ کر چکے ہیں، جو کتنی بھی فنڈنگ آ جائے اس کو تو ازالہ نہیں کر رہی وہ. تو اس لیے فنڈنگ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان کے جو ایکچوئل فیکٹس ہیں اس پہ جائیں. آپ بالکل آپ پہلے کنسنسس پاکستان میں کریٹ کریں تاکہ پاکستانی قوم اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہو سکے. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ باقی جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سامنے لے کر آئیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قد اتنا اونچا ہے مسلم ورلڈ میں اور گلوبل ولیج میں، تو ہم اپنا فرض وہاں پہ کیوں نہیں ادا کرتے کہ کھڑے ہوں کہ بھئی سارے ٹیبل پہ آؤ، بیٹھو، اس کا مسئلے کا حل کرو. اگر ہم لوگوں فریقین کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں، دیٹ از اے بیٹر سولوشن، ناٹ ٹو ٹیک آرم فورسز انٹو دی بیٹل فیلڈ اور اسٹارٹ فائٹنگ انادر وار. بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے پاکستانی جو مفادات ہیں ان کو سب سے آگے رکھنا چاہیے. ہم کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، ہمارے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور جہاں ہمارا جو پہلا حصہ تھا وہ تعلیم کے حوالے سے تھا، تو تعلیم میں بھی بالکل جو ہمارے وہاں جو کلیبس اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ جو نچلے لیول پہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، اور جو گورنمنٹ اسکول کا حال ہے وہ بھی بہت ہی بد سے بدتر ہے. اور بہت سارے ایسے اسکول جو صرف کاغذوں کی حد تک ہیں، بہت سارے ایسے ٹیچرز جو صرف کاغذوں کی حد تک ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹس کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، ان لوگوں تک پہنچتا ہے. اور یہ ایک بالکل مافیا ہے جو تعلیم کو عام ہونے نہیں دے رہا. اور جہاں تک ہمارا تعلق یمن کے حوالے سے، یمن ہمارا پاکستان مسلمان ملک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں جو ہے جیسے قرآن کی اور حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اگر دو مسلمان گروہ لڑ جائیں تو ان میں جو ہے صلح کرائی جائے. تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو وہاں بھیجیں اور جو ہے ایک جنگ کا سما وہ وہاں پہ دکھائی دے. تو یہ بالکل غلط ہوگا. سب سے اچھا یہی ہے کہ دو مسلمان ہیں ان میں صلح کرائی جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد